امام اعظم سے تو سب چھوٹے ہیں نا بھائی. امام اعظم تو تابعی ہے, دوسرے ائمہ تابعی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی دوسروں کی فقہ کو مان لیے. یہ واعتصموا بحبل اللہ اس کو بولتے. اب یہاں نہیں, انہوں بول دیے بس حرف آخر. یہ بات یاد رکھ لیجئے, انہوں بولنا حرف آخر نہیں ہے. مسائل میں اختلاف ہو سکتا, جیسا دور بدلتا دور ہے آتا. دور کے لحاظ سے فتویٰ صادر ہوتا. اصول حدیث, اصول فقہ, اصول تفسیر پڑھو, آپ کو معلوم ہوگا. آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے, انہوں عالم صاحب بیٹھ کے اپنی مرضی چلا رہے ہیں, زمانے کے لحاظ سے ہیں. اب دیکھو کئی مقامات پہ آپ جا کے نیچے بیٹھ کے کھا رہے ہیں, ٹیبلوں پہ کھا رہے ہیں لوگ. اب بغیر کھا کے آ جا رہے ہیں, اب کھا رہے نہیں کھا رہے. رسول کی سنت تو نیچے بیٹھ کے کھانا ہے. پھر کون نہیں دینا فتویٰ. بریانی ہے وہاں فتویٰ نہیں دیتے, وہاں ٹیبل پہ کھا کے آ جاتے بچے اچھے اچھے لوگ, ایسی داڑیاں رکھ لے کر رہے ہیں. بولیے آپ کر رہے ہیں, بریانی دکھتی وہاں, نہیں تو چھٹ جاتی مولانا کی بریانی. وہاں نہیں بولتے سنت یہ ہے ٹیبل نہیں ہونا, سرکار نیچے بیٹھ کے کھائیں. سرکار ایسے طریقے سے میں گزشتہ سمجھا دیا ہوں کہ سنت کے بھی کئی اقسام ہیں, آپ کھا سکتے ہیں. اب لیکن ہمارے عالم صاحب بول کے انہوں تھوڑے دن چلاتے, پھر انہوں بھی خود ادھر آ جاتے. سب سے پہلے حضور بحرالعلوم نے اسپیکر میں نماز پڑھا سکتے ہیں بول کے فتویٰ دیا, تو پورے لوگ مخالفت کرے. آج پورے لوگ اسپیکر میں نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھو آپ, سب سے پہلے تصویر کا مسئلے میں حضرت دو لے سکتے ہیں, پورے اتفاق ہو گئے. آج پورے لوگ وجود ایک دو علمیہ رہ گئے, وہ چپ انانیت, انہوں بھی لے رہے ہیں, ان کی بھی ہے تصویر. آپ بولیے, پہلے بولے ٹی ویاں پھینک دو. اب ہر گھر میں ٹی ویاں ہیں, نہیں تو بیویاں نہیں رہتے. کسی گھر میں ٹی وی نہیں ہے تو ان کا بیوی نہیں رہتی. انہیں بولتی ہاں بغیر ٹی وی کے کیسا بیوی, ٹی وی کے ساتھ بیوی خود ٹی وی لاتی. اب ہے بولو یہاں بیٹھنے والے, آپ کہے گا فتویٰ دے رہے ہیں, تم کو معلوم نہیں ہے ابھی یہ فتوے سے نکو جاری کرو, کم سے کم میرے کہنے کے آ کے نکو بولو ایسے بات. ارے انہوں مان لیا, انہوں جو بول دیا حرف آخر نہیں ہے. کوئی بھی ہوں گے انہوں حرف آخر نہیں ہے. زمانہ جیسے جیسا بدلتا محقق لوگ پیدا ہوتے, انہوں جو ہے بیان کر دیتے. کئی مسائل پیدا ہو گئے یہاں پہ, ہاں, تو اس کے مسائل کے لحاظ سے ہمارے کو جیسا ہے دینا ہے. اب پوسٹ مارٹم پورے لوگ کر رہے, کرنا پڑتا نہیں کرنا پڑتا. میں نہیں کرتا بولے تو پولیس پکڑ لیتی, قانون نے جرم ہے. اچھے لوگوں کا پوسٹ مارٹم کر کے بھیج دے رہے لوگ, ہمارے کہنے ہے پوسٹ مارٹم کرنا. ایسے کئی مسائل بتاؤں گا. تو مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے, یہ یاد رکھو آپ, ڈاؤٹ ہی نہیں. عقیدے میں اختلاف نہیں ہوتا. عقیدے میں جو اختلاف کرا وہ ہم سے ہٹ گیا. اس لیے ہم دیوبندیوں کو نہیں مانتے, کیونکہ عقیدے میں اختلاف ہے. اب ہاتھ یہاں بن کے پڑھو, ہاتھ چھوڑ کے پڑھو, وہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ ان کا عقیدہ خراب ہے. سمجھ نہیں بات کو, عقیدہ خراب ہے اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے. جن کا عقیدہ اچھا ہے انہوں کہیں بھی بن کے پڑھو, وہ ہمارا بات کم ذہن جو ہے لڑ لئی. عورتیں قبرستان کو جانا نہیں جانا, ارے میاں دور چلے گیا, تم جس کے فتوے پہ چلتے چلو, تمہارے کو نہیں جانا ہے جاؤ, ہمارے کو نہیں جانا ہے ہم جاتے. اب جس میں لڑنے کی بات نہیں ہے, ایمان کا مسئلہ ہے. ایمان کا مسئلہ ہے, ایمان کا مسئلہ ہے, مگر بنا کے رکھیں انانیت کا مسئلہ. جانے والے جا رہے ہیں, کیا ہوتا. اب غریب نواز کی درگاہ کو آج سے نہیں جا رہے ہیں, 1000 سال سے جا رہے ہیں, عورتیں مردہ مل کے فتویٰ لگاؤ. فیض مل رہا, عورت کو بھی مل رہا, مرد کو بھی مل رہا نہیں مل رہا, بولو. ہاں پھر کیا باتیں کر رہے ہیں. وہ مسئلہ ہے, آپ کو سمجھ میں آیا, آپ دیے فتویٰ, ان کو سمجھ میں آیا, ہم جو ہے کریں گے. وہ ایسا نہیں کرو, چھوٹے امام ضامن نہیں بننا کرتے. ارے یہ کوئی مسئلہ ہے, عقیدہ ہے, ارے امام ضامن کو اپنی جھگڑا کرنا.
گھڑی پٹے کی کیا مسئلہ ہے؟ وہ گھڑی کس سے بنی ہوئی ہے؟ لوہے کا پٹا نہیں لگا، گھڑی کس سے بنی ہوئی ہے؟ گھڑی کے کانٹے کس سے بنے ہوئے؟ گھڑی کے اندر کا مشین کس سے بنا ہوا ہے؟ پٹا لگا لیے تو کیا ہوتا؟ بولیے آپ میرے کو بات کرو، آؤ مفتی صاحب، پھر گھڑی نہ کو لگاؤ جیسا میں نے لگا تھا گھڑی۔ دیکھو گھڑی ہے، انگوٹھی ہے میرے پاس، انگوٹھیاں چلا لیے لوہے کے، وہ ہے یہ ہے سب لگا کے، نہیں وہ اختلاف عقیدے میں جان دو اس کو، چھوڑو اتنا اللہ اتنا پکڑنے سے نہیں بیٹھیں گا۔ تو گھڑی لگا کے آیا چل دوزخ میں جا، گھڑی لگا کے آیا تو گھڑا لگا کے آؤ، اللہ کو کچھ بھی نہیں پڑی بھی ہے۔ میرے حبیب کے ساتھ کیسا تھا؟ میرے محبوب کے ساتھ کیسا تھا تیرا معاملہ؟ اس لیے خبر میں بخاری شریف میں آیا، خبر میں صرف ایک ہی سوال ہوگا، وہ نبی کے بارے میں۔ وہ تو ابن ماجہ کی حدیث سے لیتے 3 سوال، مگر بخاری شریف میں تو ایک ہی سوال کا۔ آپ کو نہ یہ پڑھے نہ وہ پڑھے، ان کو مان لیا ایسا نہیں چیز ہے۔ ارے دیکھ کے سمجھ کے ہمارے کرو، یہ آپس میں لڑائی جھگڑا چھوڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ آپ محبت سے رہو اور آپس میں سرکار کی محبت سے رہے تو اتحاد ہی اتحاد ہے۔ اب کوئی کچھ کر لیتا، کوئی درگاہ کو جاتا، عورتوں کے ساتھ تو جانے دو، بعد میں نرم پاسی کرنے، نہیں پردے میں رہ کے جا سکتے۔ ارے یہ بڑھنا نہیں، پردے سے جانا ہی نہیں، پھر اس کے بعد پردے میں رہ کے جا سکتے، پھر محرم کے ساتھ جا سکتے۔ اب حج میں جا کے یارو پورے کعبۃ اللہ میں عورتیں مردہ طوافاں کرتے رہتے، کرتے نہیں کرتے بولو؟ عورتوں کی مردوں سے ٹکر لگ رہی، حجر اسود کو گئے تو وہ بوسا، عورت کی بھی منڈی گھس جا رہی، مرد کی بھی منڈی گھس جا رہی۔ اب کیا کرتے ہیں وہاں؟ پکڑ لیتے رہتے کیا؟ بولو آپ، دیکھو آپ عورتیں آپ کو دھکا مارتے ہوئے طواف کرتے نہیں کرتے؟ عمرے کو گئے ہوں گے نا آپ، حج کو تو گئے نا، ہے نہیں؟ صحیح بول رہا ہوں نہیں بول رہا ہوں؟ پھر کہاں ہے مول صاحب آپ کا فتویٰ کہاں چل رہا؟ نہیں وہ اور بات ہے، تو بولا یہ بھی غور بات ہے، وہاں جب اور ہے تو یہاں بھی تو غور کرو۔ وہ اور بول کے اپنی ٹائم میں انڈے بچے، دوسروں کی ٹائم میں کھڑک، دوسرا بولا تو وہ عالم کی نہیں سننا۔ ارے بھائی عقیدے میں نہیں سننا، عقیدے میں کوئی غلط ہے تو انہیں غلط ہے۔ مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، مسائل میں امام اعظم سے امام شافعی کا اختلاف ہے، امام شافعی سے امام احمد حنبل کا اختلاف ہے، امام احمد حنبل اور امام اعظم سے امام مالک کا اختلاف ہے، خود امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں کا امام اعظم سے اختلاف ہے، حضرت امام یوسف حضرت امام محمد کا اختلاف ہے، خود صحابہ اکرام کے اندر مسائل کے معاملے میں اختلاف ہے۔ تو مسائل میں بات مختصر یہ ہے کہ مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، مگر عقیدے میں اختلاف ہوا تو اس میں آپ فتویٰ صادر کرو، عقیدے کا اختلاف بتاؤ۔ کوئی جا کے چرچ میں بیٹھ کے کیک کاٹا، فتویٰ ڈال دیے، ارے کیک کاٹنے عقیدہ کیا ہے یہ بولو؟ عقیدہ خراب ہے کیا؟ کیک کاٹے تو کیا ہوتا؟ آپ جو پیاز نہیں کاٹتے، آپ گھر میں پیاز کاٹے تو میں فتویٰ ڈال دوں؟ آپ کیا آپ گھر میں لا کے کیک نہیں کھا رہے مولانا؟ آپ کے کیک تو جو ہے داڑھی کو لگ جا رہا نا، فتویٰ ڈال دیے۔ ارے یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ یہ فتویٰ ڈالنے کی چیز ہے، ذرا میرے کو سمجھاؤ، سمجھو کیا ہے، کیسے بات ہے؟ راہبوں کے پاس جا کے لوگ اس زمانے میں چرچ کے پاس ٹھہرتے تھے، اب آپ نہیں سنتے واقعہ؟ حضرت ابو طالب کو دیکھ کے راہب نے ایسا کہا، یہاں تاریخ پڑھے نہ جغرافیہ پڑھے نہ علم نہ کچھ بھی فتوے صادر فرماتے رہے۔ تو یہ بات مختصر میری آپ یاد رکھیے، اختلاف کو آگے مت بڑھائیے، لڑنا ہے تو اولیاء کے دشمنوں سے لڑو، صحابہ کے دشمنوں سے لڑو، امام حسین کے دشمنوں سے لڑو۔ لڑنا اگر آپ کو شوق ہے تو بد عقیدہوں سے جو اختلاف عقیدے میں ڈال رہے ہیں، اولیاء کو گالیاں دینے، ان سے لڑو، آپس میں کہیں کو لڑنے، آپس میں تو اختلاف ہوتے رہتا ہے، کوئی بریانی کھاتا، کوئی بگارا کھانا کھاتا، کوئی گلاب جامن کھاتا، کوئی چمچم کھاتا، یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں، انہوں بھی میٹھا کھا رہے ہیں، ہم بھی میٹھا کھا رہے ہیں، آپ کو گلاب جامن پسند ہے آپ گلاب جامن کھاؤ، میرے کو چمچم پسند ہے میں چمچم کھاتا ہوں، اتنے اختلاف ہے اور کچھ نہیں ہے۔ عقیدے میں اختلاف ہے
تو وہاں کفر صادر ہو سکتا ہے. اس لیے ایک شعر سن لیجئے، اس پر میری تقریر ختم. عقیدہ کا محور سمجھ لیجئے تو بات پوری سمجھ میں آتی ہے کہ کسی شاعر نے خوب کہا، ہو سکتا ہے کہ اقبال نے کہا ہے شاید، مغز خورا روح ایمان جان دین، مغز خورا روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین. کیا مطلب سمجھے؟ ارے اتنی معمولی سی بات ہے نا، اتنا تو سمجھ لینا چاہیے تھا آپ لوگوں. کیا قرآن کا مغز وہ تو سمجھتے نا، مغز کھاتے، چھلکا کھاتے آپ لوگ؟ ہاں مغز ہے اصل چیز. قرآن کا مغز اور روح ایمان کی روح. اب سمجھ گئے نا اس بات؟ قرآن کا مغز، ایمان کی روح اور دین کی جان اگر ہے تو سرکار کی محبت ہے. مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، ہست حب رحمت للعالمین. بس یہ سمجھ لیجئے آپ، بیڑا پار ہے. یہ شک و شبے کا دور ہے، انہوں ایک فتویٰ دے دیے، انہوں ایک فتویٰ دے دیے. اللہ نے جو کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس پہ حضور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حبل اللہ سے مراد ہم اہل بیت ہیں، رسول پاک ہے. اور مفسرین نے لکھا کہ حبل اللہ سے مراد رسول پاک کی ذات ہے، صحابہ کی ذات ہے، اہل بیت کی ذات ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے. اس لیے ان باتوں کو ذہن میں رکھیے، اور حبل اللہ سے مراد ذات مصطفیٰ کو کے دامن کو تھامیے تو مزہ آ جائے گا. کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام.